چلیے سوال ایک موصول ہوا ہے کہ جیسے آپ نے کہا تھا کہ مسلم صرف ایک نام یا ایک ٹائٹل نہیں بلکہ عمل سے جو ہے ثابت ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو کہ کسی دوسرے خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کا جو عمل ہے سلامتی والا ہے، تو اس کے بارے میں پھر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کے بارے میں تو واضح ہے، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب میں نے اسلام کی تعریف بیان کی تھی اور مسلم کی میں نے تشریح آپ لوگوں کے سامنے کی تھی، تو میں نے وہاں یہ کہا تھا کہ سین لام میم سلام، اس سے اسلام جب آتا ہے تو اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بے خوف کر دیں، کسی کو آپ سلامتی دے دیں۔ تو اس کو سمجھنے میں مشکل اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ ہم مسلم، اسلام ان لفظوں پر مذہب کی اجارہ داری قائم کر چکے ہیں۔ ہم نے چونکہ ان الفاظ، ان لفظوں کے بارے میں یہ سوچ لیا ہے کہ یہ تو مذہبی لفظ ہیں، اگر مسلم آئے گا، مسلمان آئے گا، اسلام آئے گا تو میرے ذہن میں ایک خاکہ بن جائے گا کہ یہ کوئی مذہب کا ماننے والا ہوتا ہے اور یہ ایسے خدا کو مانتا ہے، اس خدا کو مانتا ہے، اس لیے میں اس کو مسلم ڈکلیئر کرتا ہوں اور یہ اسلام کے اندر شمار کیا جاتا ہے۔ تو آپ جب تک اس مذہب کی اجارہ داری سے نہیں نکلیں گے، آپ ہمیشہ مسلم کے بارے میں ایک مذہبی خاکہ تیار کرتے رہیں گے۔ اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین رکھنا ہوگا۔ میں کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ لفظوں پر کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوتا۔ اسلام کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، مذہبی لفظ ہے ہی نہیں۔ تو آپ اس میں ایک مذہبی خاکہ تلاش کیوں کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ اس میں یہ سمجھیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی دینے والا۔ ہر وہ بندہ جو سلامتی دیتا ہے اس کو مسلم ہی کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ اب میں اس میں مذہب کو تلاش کیسے کر سکتا ہوں؟ اس میں مذہب کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں۔ تو پہلے چیز تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ اسلام جو بھی سلامتی دے گا اس کو آپ مسلم کہیں گے اور اس کو آپ اسلام کے مقام پر ہی گردانیں گے۔ پہلی چیز یہ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اب دوسرا معاملہ، جب پہلی چیز کلیئر ہو گئی کہ اس میں مذہب کا کوئی کام ہی نہیں ہے، تو خدا کو وہ کسی بھی نام سے مانتا ہے، کسی بھی نام سے پکارتا ہے، اس خدا کے لیے وہ نجی طور پر کیا عمل کرتا ہے، ذاتی کیا فعل استعمال کرتا ہے، ذاتی طور پر وہ کس طرح کس نام سے پکارتا ہے، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہوگا۔ اس میں آپ کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوگا نا اس کا، کیونکہ اسلام کا جو لفظ ہے، یہ اسلام کا لفظ ٹرانزیٹو آتا ہے، مطلب یہ دوسرے پہ کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اپنے ذاتی فعل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ دوسروں کے ساتھ اسلام والا معاملہ کر رہا ہے، ذاتی طور پر وہ کچھ بھی مانتا ہے، کیسے بھی مانتا ہے، کچھ بھی عمل کرتا ہے اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، بھگوان کے بارے میں، گوڈ کے بارے میں، تو اس کو آپ اسلام یا مسلم کی تعریف سے خارج کر کس طرح سکتے ہیں؟ آپ کر دیجئے، اللہ کے نزدیک تو نہیں ہو سکتا ہے، عربی زبان کے مطابق تو نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی اگر اس بات کو میں تھوڑا سا اور کھول کے بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے کہ فلاں شخص فلاں خدا کو جانتا ہے، فلاں خدا کو فلاں نام سے مانتا ہے، فلاں خدا کے لیے فلاں طریقے سے عمل کو انجام دیتا ہے، اس کے نزدیک خدا کا تصور مختلف ہے۔ او بھائی، آپ یہ جو جس مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس کو آپ اسلام کا نام دے رہے ہوتے ہیں، اس مذہب کے اندر بھی خدا کے بارے میں مختلف تصورات موجود ہیں، جس کو میں گاہے بگاہے بیان کرتا رہتا ہوں۔ کسی کے نزدیک خدا کا تصور، اللہ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ آپ مانگنے والوں کو دیتا ہے۔ کسی کے نزدیک اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون میں تبدیلی کر کے مردوں کو زندہ کر دیا کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک اللہ کا تصور یہ ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہجرت کرتا ہے، چھوڑتا ہے اس مقام کو، دوسرے مقام پہ آتا ہے۔ تو اتنے تصورات تو اللہ کے بارے میں ہمارے جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، جن کو ہم مسلم ڈکلیئر کرتے ہیں، ان کے ہی اندر اللہ کے بارے میں اتنے تصورات پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے کرنے والے کام بھی کتنے ہیں، ان گنت کام ہیں جو ہر بندہ اپنے طریقے سے انجام دے رہا ہوتا ہے۔
تو وہاں پر تو کبھی ہم نہیں لگاتے فتویٰ یا کوئی حکم لگاتے ہیں کہ نہیں یہ اس تصور خدا کو نہیں مانتا جس تصور خدا کو میں مانتا ہوں، اس لیے یہ اسلام کی کیٹیگری سے خارج ہے، یہ مسلم نہیں ہے. جب تو نہیں کہتے آپ. مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کو اللہ ہی مانے گا تو ہی مسلم کرا پائے گا، ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا. کیا ہمیشہ سے اللہ کے لفظ سے ہی تعبیر کیا گیا ہر زبان کے اندر؟ اللہ تو عربی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں تو ایل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ کو ہمیشہ سے تو اللہ نہیں کہا گیا. اللہ نے کب کہا کہ اللہ ہی میرا نام ہے؟ مجھے ایک آیت دکھا سکتے ہیں آپ جہاں لکھا ہو کہ اللہ میرا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ہے میرا، ہر زبان میں ایسے ہی پکارا جائے گا؟ یہ تو کہیں نہیں لکھا قرآن کے اندر. اگر آپ گوڈ لکھ دیتے ہیں، میں نے اکثر اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے، ہم انگلش میں جب کام کرتے تھے تو گوڈ لکھ دیا کرتے تھے. تو گوڈ اگر میں نے کہہ دیا تو کیا میرا تصور خدا تبدیل ہو گیا؟ تو کیا میں مسلم کی تعریف سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں. تو جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں مذہب کی صورت میں سامنے آیا ہے، دین کو ترک کر کے مذہب بنا دیا گیا، وہی ماننے والوں کا خدا کے بارے میں تصور کتنا مختلف ہے، کتنے طریقے سے یہ اپنے خدا کو راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی بات تو خود سمجھ میں آ جائے گی کہ تصور خدا مختلف ہونے سے انسان مسلم کی کیٹیگری سے باہر نہیں آتا. وہ تو ہم ہی خود ہی اس کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی خدا کے بارے میں تصور مختلف رکھتا ہے، مختلف طریقے سے اس کو پکارتا ہے، مختلف نام اس کے لیے موسوم کرتا ہے، ذاتی طور پر اس کو منانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں الگ الگ طریقے سے. کوئی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، کوئی مورتی کا طواف کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے اپنے خدا کو پکار رہا ہوتا ہے. تو آپ وہاں پر اس کا عمل ہی دیکھیں گے. یہ حتمی بات ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کا فیصلہ ہے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہارے رسول، تمہارے مومنین تمہارے عمل کا جائزہ لیں گے. بہت سمپل ہے، قرآن کے اندر واضح کر دیا. تو عمل کی بنیاد پر مسلم بنتا ہے، عمل کی بنیاد پر کافر یا فاسق بنتا ہے. فقط نام رکھ لینے سے، فقط اپنے آپ کو کسی سے نسبت دے لینے سے، فقط کسی کی ہاں پیدا ہونے سے نہ تو کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، مسلم ہو سکتا ہے، نہ ہی کوئی کافر ہو سکتا ہے. یہ حتمی بات ہے. عربی زبان کے قاعدے کے مطابق ہر وہ شخص دنیا کے اندر مسلم ہے، اسلام کے اوپر قائم ہے، کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنی ہوئی ہے. بس یہ آخری کو دو ٹوک بات ہے.